بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی پیو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ رات کو چہرے کو اچھی طرح دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے اور چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ باوضو رہنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے اور رعب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی علامت ہے۔ ناشتے میں عجوہ کھجور کا استعمال کرنے سے انسان سارا دن جادو سے حفاظت میں رہتا ہے۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی سوتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ سفر کرنا انسانی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے نجات ملتی ہے۔ جو شخص یا غنی ہو ہر نماز کے بعد بکثرت پڑھ لیا کرے وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ مچھلی کھانے کے فوری بعد دودھ استعمال نہ کیا کریں بلکہ 6 سے 8 گھنٹے بعد دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو نفع دیتی ہے۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 1 دن بھی آڑو استعمال کر لیں تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو تو انشاءاللہ وہ بھی رک جائے گی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے ان کا قد بڑھنے لگے گا۔ جب آپ پریشان ہوں یا تھکاوٹ محسوس ہو تو ادرک والی چائے پی کر آرام کریں۔ اپنے دانت ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح شام مسواک کرنے کی عادت بنائیں۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ کام کرنے سے گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھا لیا کریں، چند دنوں میں صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ سو کر اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں۔ بغیر چینی والی 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور حافظہ بھی مضبوط رہتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوگا۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے تازہ پتے رکھ کر سویا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتوں میں پہلے جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں سوجن کا مسئلہ ہوگا وہ گاجر کا جوس بنا کر پی لیا کریں۔ اگر بانجھ عورت گڑ کو روٹی کے ساتھ کھا لے تو یہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ عام پانی کے برعکس آب زمزم کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آئے تو 10-15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ اگر آپ پرسکون نیند کے ساتھ سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پانی میں کالا نمک ملا کر پی لینے سے پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ اگر موٹاپے سے پریشان ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے استعمال کریں۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بے حد مفید ہیں۔ اخروٹ کو دہی میں ملا کر کھانے سے
100 سال تک چہرہ جوان رہے گا۔ عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، تم 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو: اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنے فکر سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ کہکا لگانا نہایت مکروہ اور بری عادت ہے کہ انسانی وقار کو مجروح کرتی ہے۔ دھنیا کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ چنگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگیں وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لیں، جوان نظر آنے لگیں گی۔ ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل: خوبانی، انناس اور کشمش۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق تو دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی کے ساتھ منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکڑی شامل کر لیں، پھر غسل کر لیں۔ سر میں شیمپو کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں پر عرق گلاب لگا دیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے پر کھیڑا رگڑ لیں، چہرہ کچھ ہی دنوں کے اندر جوان اور تر و تازہ نظر آنے لگے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار منہ 10 بادام رات کو پانی میں بھگو کر رکھو، صبح کو کھا لو، چند دنوں میں ٹانگوں میں طاقت آئے گی اور توانائی بہتر ہو جائے گی۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ سیدنا ابو سلمہ بیان کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تم اپنے نفس کو مردوں میں شمار کرو، اور اللہ کا ذکر ہر درخت اور پتھر کے پاس کرو، اور جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے پیچھے ہی کوئی نیکی کر لو، پوشیدہ کے بدلے پوشیدہ اور اعلانیہ کے بدلے اعلانیہ۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ناریل کا تیل کا مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لیا کریں اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ جب بھی نہائیں اپنے ناخن پر بادام کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی اور کمر درد دور ہوگا اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوئی تمہاری منتظر ہے۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے کھجور کا رس پی لیا کرو۔ چاول کھانے سے قبل لیموں کے چند قطرے پی لیا کرو، انشاءاللہ دمہ کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کا کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو مرد حضرات یا خواتین اپنے چہرے کو تر و تازہ اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں وہ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگا لیا کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم، آسان علاج، تھوڑا سا گڑ گرم کر لیں، اب اس میں بنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھائیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 بطخ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ چائے جب بھی پئیں اس میں سونف ڈال لیں، ہر دوسرے دن سابودانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ بادام، ہلدی اور چاول پیس کر ان میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں، پھر چہرے پر لگائیں،
چند دنوں میں رنگ سفید ہو جائے گا۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن پریشان ہے تو روزانہ ایک چقندر ابال کر کھا لیں۔ پتلا اور سمارٹ ہونا چاہتے ہیں تو 2 دانے بادام نہار منہ اور 2 گلاس نیم گرم پانی پی لو، مہینے کے اندر اندر واضح فرق محسوس ہوگا۔ 7 تائی سے روایت ہے کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ مومن کسی مومن کو کھانا نہیں کھلاتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، اور کوئی بھی بندہ مومن کسی مومن کو پیاس کی وجہ سے پانی نہیں پلاتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالص شراب پلائیں گے، اور کوئی بھی مومن کسی مومن کو جو ننگا ہو کپڑا نہیں پہناتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ پانی زیادہ پینے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ پانی یادداشت بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ گیا ہے تو تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگا لو، خشک ہونے کے بعد دھو لیں، چہرہ گورا ہو جائے گا۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ حیا کا حق ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حیا نہیں بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرے جیسا کہ حیا کا حق ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سر اور اس میں موجود اعضاء کی حفاظت کرے، اور اس کو چاہیے کہ پیٹ اور اس میں موجود اعضاء کی حفاظت کرے، اور اس کو چاہیے کہ وہ موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد کرے، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ پس جو شخص یہ کام کر لے تو پس تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے میں حق ادا کر دیا۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے چھوٹا آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح و شام پی جائیں۔ بکری کا دودھ پینے سے سکن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابال لیں اور اس کا پانی نہار منہ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سائنس کی آخری ترقی اس بات کو مان گئی ہے کہ جس زیتون کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے وہ آج دنیا کی بہترین اینٹی بائیوٹک اور اینٹی سیپٹک، یعنی اس سے بڑا جراثیم کش کوئی اور لوشن نہیں ہو سکتا۔ منہ میں زیتون کے تیل کے چند قطرے کو منہ میں ٹپکانے کا عمل کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے ضرور کریں اور بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہیں اور نجات پائیں۔ تھوڑی دیر پاؤں کی تلی پر ہاتھ مسلتے رہنے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ امراض معدہ میں اس وقت بری مرض معدے کی گیس ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر 1 گلاس پانی کے ہمراہ کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ عرق سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگے کا کام دیتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر یہ شخص اہل جنت میں سے ہے جنت سے ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم سے ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن تجھے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ انگوٹھے پر بادام کا تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ چہرے پر دانے ہوں یا داغ دبے ہوں تو سب سے پہلے تہجد کی نماز قائم کریں، کیونکہ انسان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا نور چھین لیا جاتا ہے اور انسان کے چہرے پر بے رونقی چھا جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی توبہ کرو، عرق گلاب میں لیموں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ، نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگاؤ اور تولیہ استعمال نہ کرو۔